اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، میں سید کاشف خلیل آپ سب کو خوش آمدید کہتا ہوں۔ آج کی ہماری ولاگ کا ٹاپک جو ہے وہ دولت کے وظیفے کے حوالے سے ہے، اور یہ دولت کا وظیفہ ایک خاص وظیفہ ہے، بے حساب دولت کا وظیفہ ہے۔ اگر آپ اپنی آمدن میں اضافہ چاہتے ہیں، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے روزگار میں اضافہ ہو، آپ کے کاروبار میں ترقی حاصل ہو، کاروبار میں وسعت حاصل ہو، کاروبار میں کامیابی حاصل ہو، آپ کو مالی طور پہ جو مشکلات ہیں، اگر آپ کی کاروبار روزگار جو ہے وہ جام ہو کے رہ گیا ہے، باوجود کوشش کے کوئی رزلٹ حاصل نہیں ہو رہا، قرضہ جو ہے وہ دن بدن چڑھتا جا رہا ہے، آپ جو بھی کام کرتے ہیں اس میں دن بدن ناکامی شروع ہو جاتی ہے، چند دن، چند ہفتے، چند مہینے چلنے کے بعد کاروبار ٹھپ ہو کے ختم ہو جاتا ہے، الٹا نقصان شروع ہو جاتا ہے۔ اس طریقے سے اگر آپ سرکاری جاب کے خواہاں ہیں، سرکاری جاب کے لیے کوشش کر رہے ہیں، کوئی اچھی پوزیشن یا اچھی جاب کے لیے ملٹی نیشنل کمپنی میں یا کسی پرائیویٹ کمپنی میں جاب کی کوشش کر رہے ہیں، اور آپ کو باوجود کوشش کے جاب نہیں مل پا رہی، یا آپ اس حوالے سے مشکلات کا سامنا ہے، تو آپ کے لیے یہ وظیفہ کرنا جو ہے بہت مؤثر ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ یہ لوح مبارکہ بھی بنا کے دیتے ہیں جو اسی وظیفے کے ساتھ ہی اٹیچ ہے۔ تو سب سے پہلے آپ کو وظیفہ بتاتے چلتے ہیں کہ یہ ایک وظیفہ ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ اب نے بس اس میں یہ کرنا ہے کہ روزانہ دن میں کسی بھی وقت جو ہے 111 بار یہ آیت مبارکہ جو ہے آپ نے ورد کرنی ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب۔ صبح فجر کے وقت بھی کر سکتے ہیں، ظہر کے بعد، عصر کے بعد، مغرب یا عشاء کے بعد۔ زیادہ بہتر وقت جو ہے وہ فجر کے بعد، یا اس کے علاوہ بھی اگر آپ جس وقت آپ کو آسانی ہو، اگر نماز کا وقت کے ساتھ نہیں ملا تو آپ کسی بھی وقت، جس وقت بھی آپ کے پاس فرصت ہو، آپ اس وقت 111 بار یہ ورد آپ نے کرنا ہے، واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اور اللہ جسے چاہتا ہے بے حساب رزق دیتا ہے۔ تو آپ یہ رزق کے حوالے سے جو ہے یہ وظیفہ کرنا شروع کر دیں۔ اس کو ہم دولت بے حساب کا وظیفہ بھی کہتے ہیں۔ بے حساب دولت کے حصول کے لیے، یعنی آپ کے پاس اتنی دولت ہو جائے کہ آپ جو ہے وہ آپ کو اندازہ ہی نہ ہو کہ آپ کے پاس کتنی رزق روزی ہے، کتنے مال اسباب اکٹھے ہو گئے ہیں، آپ کے اوپر جو تنگ دستی ہے وہ ختم ہو جائے، آپ کے اوپر سے جو کوئی کاروبار روزگار میں جو کوئی نحوست ہے، کوئی بندش ہے، کوئی نیس اثرات ہیں، کوئی رجتی اثرات ہیں، کوئی سحر جادو کی وجہ سے آپ کا روزگار کاروبار بند ہوا ہے، یا آپ کے اوپر کسی قسم کی ستاروں کی گردش چل رہی ہے، ستاروں کی نحوست چل رہی ہے، ستاروں کی بندش چل رہی ہے، تو اس کے خاتمے کے لیے یہ جو وظیفہ ہے یہ بہت ہی طاقتور ہے۔ اس کے ساتھ جو ایک خاص لوح مبارکہ بھی تیار کر کے دیتے ہیں جو اس وظیفے کی طاقت میں اور مزید اضافہ کرتے ہیں۔ تو آپ نے صرف اسے وظیفہ کیا کرنا ہے، دن میں کسی بھی وقت واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب پڑھنا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو لوح مشتری جو ہے، اس کو لوح مشتری دولت بھی تیار اپنی کرنی ہے۔ یہ لوح مشتری جو ہے، جس طرح کہ آپ جانتے ہیں کہ سیارہ مشتری جو ہے وہ دولت اور رزق اور خوش قسمتی اور خوش بختی سے اور ہر کام میں آسانی سے تعلق رکھتا ہے۔ وہ لوگ جو اپنے کاموں میں جن کو آسانی ہوتی ہے، جو کام بھی کرتے ہیں اس میں ان کو جو ہے وہ کامیابی ملتی ہے، جس کام میں بھی ہاتھ ڈالتے ہیں اس میں بہتری آسانی حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ کاروبار ہو، چاہے وہ روزگار ہو، چاہے وہ شادی ہو، چاہے وہ سفر ہو، چاہے وہ تعلیم ہو، چاہے وہ زندگی کے کسی بھی مرحلے پر ہوں، ان کو ترقی در ترقی در ترقی حاصل ہوتی چلی جا رہی ہے۔ تو ایسے افراد جو ہیں جو ترقی حاصل کر رہے ہیں، تو ان کے ذائچے میں مشتری کی پوزیشن بہتر ہوتی ہے، اور اگر مشتری کی پوزیشن ذرا کمزور ہو ذائچے میں تو مالی طور پہ تنگی، پریشانی، گھبراہٹ، اس کے ساتھ ساتھ قرضہ چڑھ جانا، حالات ٹائٹ ہو جانا، نوکری ختم ہو جانا، نوکری میں انکوائری شروع ہو جانا، کاروبار میں جو ہے عدم استحکام پیدا ہو جانا، کاروبار میں سیل نہ ہونا، کاروبار میں جو ہے مشکلات کا سامنا ہونا، پارٹنرز کا کاروبار چھوڑ کے چلے جانا، کاروبار میں باوجود کوشش کے رزلٹ دن بدن ناکامی کی طرف جانا، ایسے تمام مسائل کے حل کے لیے جو ہے یہ ایک لوح مبارکہ تیار کی جاتی ہے، لوح مشتری دولت۔ اس کے جو وقت ہے بنانے کا وہ ہے چڑھتے چاند کا وقت۔ جیسے اب یہ شوال کا چاند چڑھ چکا ہے، نیا چاند ہے، بہت اچھا وقت ہے، 14 تاریخ تک، 15 تاریخ تک، جب تک چاند اپنی پہلی اچھی پوزیشن پہ ہے، اس دوران یہ عمل جو ہے وہ خاص طور پہ
تیار کیا جا سکتا ہے، اس کے بعد بھی تیار کیا جا سکتا ہے، لیکن اس کی تاثیرات جو ہے چڑھتے چاند میں بہت ہی زبردست ہوتی ہیں۔ اس دوران جمعرات کا انتخاب کیا جاتا ہے، جمعے کا انتخاب کیا جاتا ہے یا پیر کا انتخاب کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی ساعت مشتری کا انتخاب کیا جاتا ہے۔ دن میں 24 جو ہے وہ ساعتیں آتی ہیں، 24 گھنٹے ہوتے ہیں، اور اس میں ساعتیں کا مختلف وقت ہوتا ہے، کوئی 55 منٹ کی ساعت ہے، کسی دن 60 منٹ کی، کسی دن 70 منٹ کی، کسی دن جو ہے 75 منٹ کی ساعت ہے، کسی دن وہ 50 منٹ کی ساعت بھی ہو سکتی ہے۔ تو وہ پہلے کیلکولیشن کی جاتی ہے طلوع اور غروب وقت سے، اور اس کے بعد جو ہے وہ ساعت مشتری جو ہے وہ نکال کر، اور اس کے مطابق جو ہے رجال الغیب کا خیال رکھتے ہوئے پاک صاف ہو کے جو ہے وہ عمل کو شروع کیا جاتا ہے، اور سیارہ مشتری سے متعلقہ خوشبویات اور بخورات جو ہیں ان کا اہتمام کیا جاتا ہے، اس کو جلایا جاتا ہے، اور اس سے متعلقہ جو پڑھائی ہے یہ والی واللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، اس کو کیا جاتا ہے اور اپنا حصار کر لیا جائے۔ حصار کرنا بہت ضروری ہے، اگر حصار صحیح نہ ہو تو بعض اوقات فائدے کے بجائے نقصان بھی ہو جاتا ہے، کیونکہ اگر آپ اناڑی طریقے سے کام کریں گے تو عمل جو ہے وہ فائدے کے بجائے نقصان دے دیتا ہے۔ اس لیے اس کو خصوصی طور پر جو ہے وہ کیا جاتا ہے تاکہ جو ہے وہ آپ کو بھرپور فائدہ اس کا ہو اور کامیابی نصیب ہو۔ اس کے بعد جو ہے اس کے لیے اس کو دو طرح سے تیار کیا جاتا ہے، گولڈن کارڈ پہ بھی تیار کیا جاتا ہے جیسا کہ آپ اسکرین پہ دیکھ رہے ہیں، اور اس کو گولڈن میٹل پہ بھی کندہ کیا جاتا ہے۔ گولڈن میٹل مختلف دھاتوں کو مکس کر کے تیار کی جاتی ہے، گولڈن کلر میں میٹل ہوتی ہے، اور اس پہ کھدائی کی جاتی ہے، اور وہ کھدائی کرنے والا جو عمل سے خاص طور پر یہ لو تیار کی جاتی ہے، اور لو کو 12 مربع نقش بنایا جاتا ہے، جیسے کہ دیکھ سکتے ہیں 16 خانے کا نقش ہے، اس کے چاروں طرف جو ہے وہ موکلات کے نام لکھے گئے ہیں، صرف فاعل جو اس سے متعلقہ موکل ہے، اور سید اشم اور جو ہے وہ اپنے لکھنا ہے، اور اس سے متعلقہ جو اسماء الحسنہ ہیں وہ اس سے متعلقہ جو ہیں وہ آپ نے اس میں خانوں میں پر کرنے ہیں۔ جیسے یہ 510 والا اس کا جو ہے ابتدائی نمبر نقش کا عدد ہے، اور اس کو 510 11 12 13 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 اور 26 پہ جا کے ختم ہو جاتا ہے، اور 16 خانے پر ہو جاتے ہیں، اور اس سے متعلقہ جو مختلف اسماء الحسنہ یعنی یا اللہ، یا وہاب، یا غنی، یا فتح، اور یا واسع، یا نافع، یا مغنی، یا متعال، یا باسط، اور یا سمیع، اور یا اس کے بعد جو ہے یا کبیر، یا متعال، یا واسع، یا غفور، اور اس کے یہ سارے یا ولی، یا والی، اور یا وکیل۔ تو یہ اسماء الحسنہ بھی آپ نے ان میں 16 خانوں میں پر کر دینے ہیں، جو اس سے متعلقہ اسماء دولت سے متعلقہ اسماء الحسنہ ہے، فتح نصرت سے متعلقہ اسماء الحسنہ ہے، کشادگی رزق سے متعلقہ اسماء الحسنہ ہے، وسعت رزق سے متعلقہ اسماء الحسنہ ہے، آمدن میں اضافے سے متعلقہ اسماء الحسنہ ہے یہ، اور جس کام میں بھی آپ ہاتھ ڈالیں اس میں آپ جیسے سمجھیے کہ ایک انسان جس کام کو بھی شروع کرتا ہے اس میں ترقی در ترقی انسان کو حاصل ہوتی چلی جاتی ہے، اور بے حساب دولت حاصل ہوتی ہے۔ تو یہ وظیفہ جو ہے یہ آپ کریں، اور یہ خانے کو پر کر کے تو لو کو مکمل کر لیں۔ لو کی جو دوسری جانب ہے اس کی جانب جو ہے وہ یہ متعلقہ اس سے متعلقہ جو خاص طور پر جو اس میں متعلقہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں طلسمات ہیں، وہ اس کے پیچھے جو ہے مشتری کی لوہ کی دوسری سائڈ پہ جو ہے وہ کندہ کیے جاتے ہیں، اور یہ لوہے مبارکہ کے دوسری سائڈ پر آپ نے جو ہے اس کو کھدائی کر کے جو ہے اس عمل کو جو طلسمات مشتری ہیں ان کو کندہ کرنا ہے، اور یہ جو لوہے مبارکہ جو ہے اس میں مشتری کے یہ ساتھ کے اندر یہ آپ نے جو ہے نقش تیار کر کے اس لوہ کو چارج کرنا ہے، اور چارج کر کے آپ جو ہے اس کو اپنے پاس رکھنے، الماری میں، دراز میں، بریف کیس میں، کمرے میں، گھر میں، کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اس کی طاقت بڑی زبردست ہے، بڑی پاور بہت ہے، اس کے لیے کوئی ضروری نہیں کہ اس کو آپ نے ہر وقت گلے میں پہننا ہے یا پاس رکھنا ہے، بلکہ آپ اس کو اپنی الماری میں، دراز میں، کمرے میں، گھر میں، پیسے رکھنے والی جگہ پہ، دکان میں، دفتر میں، فیکٹری میں، کہیں بھی آپ رکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ شہر میں ہیں، شہر سے باہر چلے گئے ہیں، ملک سے باہر چلے گئے ہیں، تو یہ لوہے مبارکہ کام کرتی ہے۔ بہت سارے لوگ ملک سے باہر ہوتے ہیں، ان کی لوہ ان کے گھر والے اپنے پاس بنا کے رکھ لیتے ہیں، تو وہ ان کو اسی جگہ سے فائدہ دیتا ہے۔ سفر کے معاملات ہوں، چاہے شادی کے معاملات ہوں، چاہے تعلیمی معاملات ہوں، چاہے آپ کے روزگار کے معاملات ہوں، ہر کام میں خوش بختی اور خوش نصیبی کے لیے، اور کاموں میں آسانی کے لیے، اور وسعت رزق کے لیے، بے حساب رزق کے لیے یہ لوہے مبارکہ بہت ہی طاقتور عمل ہے۔
اس کا وظیفہ بھی آپ کو جیسے کہ بتا دیا گیا، اور یہ لوح مبارکہ جو ہے یہ آپ ہمارے سے اگر بنوانا چاہتے ہیں تو ہمارے سے نمبر پہ رابطہ کر سکتے ہیں، اسکرین پہ واٹس ایپ نمبر ہمارے دیے گئے ہیں۔ اگر آپ ذیچہ استخارہ سے ایک سوال کا جواب فری حاصل کرنا چاہتے ہیں تو اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش اور اپنا ایک سوال جو پوچھنا چاہتے ہیں وائس کر دیں۔ اس کے علاوہ اگر آپ اپنا موفق سٹون جاننا چاہتے ہیں کہ آپ کے لیے برج ستارے کے مطابق آپ کا کون سا پتھر بہتر ہے، آپ کے لیے کون سا نگینہ پہننا فائدہ مند ہے، کون سے نگینے سے آپ کو بھرپور فائدہ حاصل ہوگا، تو اس کے لیے اپنا نام، والدہ کا نام، تاریخ پیدائش یا اندازن عمر جو ہے ہمیں ہمارے واٹس ایپ نمبر پہ بھیج دیں۔ واٹس ایپ نمبر آپ اسکرین پہ ہمارے دیکھ سکتے ہیں۔ اور اس کے بعد جو ہے اگر کوئی لوح بنوانا چاہ رہے ہیں جیسے لوح مشتری، جیسے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں لوح مشتری دولت ہے، یہ لوح شمس، لوح قمر، لوح زہرہ، لوح عطارد، لوح مریخ اور لوح زحل، اور اس کے علاوہ 7 ستاروں کی ایک مشترکہ لوح بھی تیار کی جاتی ہے، لوح حمزات بھی تیار کی جاتی ہے، لوح شادی اور لوح سفر وسیلہ سفر بھی تیار کی جاتی ہے۔ تو اگر آپ کوئی بھی لوح تیار کروانا چاہتے ہیں تو ہمارے اسکرین پہ نمبر دیے گئے ہیں، واٹس ایپ نمبر دیے گئے ہیں، آپ ان پہ ہمارے سے رابطہ کر لیں، ہم آپ کو لوح تیار کر کے آپ کے پاس بھیج دیں گے۔ اس کا منگانے کا طریقہ کا یہ ہدیہ جو ہے وہ آپ جائز کیش اسی پیسہ سے یا بینک اکاؤنٹ سے بھیج سکتے ہیں، اور اپنی ڈیٹیل واٹس ایپ کر دیں، اور ہدیہ جو ہے وہ منی ٹرانسفر سے بھیج دیجئے، تو اپنا ایڈریس بھیج دیجئے، تو آپ کے ایڈریس پہ جو ہے آپ کو رجسٹر پوسٹ کے ذریعے لوح جو ہے تیار کر کے بھیج دی جائے گی۔ اس سے متعلقہ جو مزید تفصیلات ہیں وہ اس کے اندر انویلپ میں لیٹر پیڈ پہ لکھ کے آپ کو دے دیں گے۔ تو اللہ کے فضل و کرم سے یہ خاص بہت ہی طاقتور عمل ہے لوح مشتری دولت کا، جو آپ کی قسمت کو کھول دے گا انشاءاللہ، آپ کے معاملات میں آسانی آ جائے گی۔ کشادگی رزق کے لیے یہ بہت طاقتور وظیفہ ہے، بہت بہترین اور بہت ہی مؤثر ترین اور بہت ہی جامع الجامعہ وظیفہ ہے، مجرب المجرب وظیفہ ہے۔ تو آپ اس وظیفے کو پڑھیں اور ساتھ ساتھ لوح مبارکہ بنوا کے پاس رکھیں۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں تاکہ آنے والی ویڈیوز اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ دعا گو کہ اللہ تعالی ہم سب کے لیے بہتری ثانی فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔